اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ جنوں کی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی اور کئی جنوں نے اسلام کو قبول کیا، جبکہ کچھ سرکش اور نافرمان ثابت ہوئے۔ قوم جنات سے انسانوں کے اختلاط اور ٹکراؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ملتے ہیں، جنہیں جنات کو قابو کرنے کا معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ اسلام کی آمد کے وقت جناتوں کا انسانی علاقوں میں دخل اور مسکن کافی کم ہو چکا تھا، لیکن ایک ایسا وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مولا علی علیہ السلام نے ان جناتوں سے جنگ کی، اور ہر غزوہ کی طرح اس غزوہ میں بھی حیدر کرار کو فاتحہ نصیب ہوئی۔ اس جنگ کو جنگل بیر العلم کہتے ہیں، جس کے بارے میں مورخین اور راویوں نے بہت ہی کم لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عظیم اور خطرناک ترین جنگ کے متعلق بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب غزوہ ذات سلاسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ واپس جا رہے تھے تو ایک مقام سے گزر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت عمر بن امیہ زمری نے جواب دیا اسے وادی القصیب الارض کہتے ہیں۔ یہاں وہ مشہور کنواں ہے جس میں سلیمان علیہ السلام کے دور کے سرکش جن بھی رہتے ہیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قابو نہیں کر پائے۔ یہاں سے گزرنے والے بڑے بڑے قافلوں کو وہ جنات مار دیتے ہیں اور اس علاقے میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم یہیں پڑاؤ ڈالیں گے۔ آپ نے 10 صحابہ کو اس کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ حضرات کنویں کے قریب پہنچے تو ایک قد آور جن باہر آیا اور اس نے زوردار آواز لگائی۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ اطراف کے جنگلوں میں آگ لگ گئی، زمین کانپ اٹھی اور اس کی ہیبت سے تمام صحابی بھاگ گئے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت دکھائی اور آگے بڑھے، لیکن اس جن نے آگ سے انہیں جلا کر راکھ کر دیا۔ باقی صحابہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا ماجرا انہیں سنایا۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سرکش جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں علم دیا، اور آپ علیہ السلام کو اس کنویں کی طرف لشکر سمیت روانہ کر کے ان کے لیے اللہ سے دعا فرمائی۔ حضرت علی علیہ السلام اس کنویں کے قریب پہنچے تو وہ جن پھر سے ظاہر ہوا اور غصے میں رجس پڑنے لگا، جس کے جواب میں حیدر کرار حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں علی ابن طالب ہوں، میرا شیوا میرا عمل سرکشوں کی سرکوہی کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر جن غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور آپ علیہ السلام کی طرف خطرناک حملہ کیا۔ جناب علی المرتضیٰ نے ذوالفقار نیام سے باہر نکالی اور وار خالی دے کر ذوالفقار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد اس کنویں سے شعلے اور دھوئیں نکلنے لگے اور زبردست طوفان اٹھا، عجیب شور مچا، طرح طرح کی آوازیں آنے لگی۔ کنویں کے اندر سے مختلف شکلوں کی مخلوقات باہر آنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام اس کنویں پر چڑھ گئے اور چند آیات تلاوت کرنے لگے، جس کے بعد وہ دھواں چھٹنے لگا اور آوازیں بند ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے کنویں میں دھول ڈال دیا، مگر اس ڈول کو جنہوں نے باہر پھینک دیا۔ امام علی نے فرمایا کہ مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ یہ سن کر ایک عفریت باہر آئی جسے آپ نے قتل کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کنویں میں ڈول ڈالا مگر وہ باہر پھینک دیا گیا۔ اسی طرح 3 دفعہ یہی عمل کیا تو آپ نے اصحابہ سے کہا کہ میں کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں اترتا ہوں،
तुम रस्सी पकड़ो। सहाबा कराम ने रस्सी पकड़ी और हजरत अली कुएं में उतरे। थोड़ी देर के बाद रस्सी कट गई। सहाबा सख्त परेशान हुए और गिरिया करने लगे। इतने में कुएं से चीखों पुकार आने लगी। उसके बाद ये सदा आई, अली हमें पनाह दो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़र्ब शदीद कलमे पर मौकूफ है, कलमा पढ़ो। इसके बाद रस्सी डाली गई और हजरत अली 20,000 जिनों को कत्ल करके 24,000 कबाइल को मुसलमान बनाकर कुएं से बरामद हुए। सहाबा कराम ने मुसर्रत का इजहार किया और सब के सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को सीने से लगाया और इनकी पेशानी पर बोसा दिया और फिर मुबारकबाद से हिम्मत अफजाई फरमाई। फिर एक रात कयाम के बाद मदीना को रवानगी हुई। उम्मीद है ये आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और आयशा इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।